بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ نساء سے آیت نمبر 36 تلاوت کی گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو حدیث پاک کہتے ہیں آپ کو پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کردہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اہم امور کی طرف ہم سب کی توجہ مبذول کروائی ہے، اس لیے اس کو غور سے سننا ہے اور ان باتوں پر توجہ دینا ہے، اس کی کوتاہیوں کو دور کرنا ہے اور ان کاموں کا آغاز آج ہی سے کر دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا۔ اس میں خاص طور سے پڑوسی کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا بھی ذکر باضابطہ تفصیل سے کیا جائے گا، لیکن قرآن مجید کی اس آیت میں جو آپ کو سنائی گئی ہے اور بہت سے امور پر خاص طور سے توجہ دلائی گئی۔ اس میں سب سے پہلی چیز بیان فرمائی کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو صرف اور خالص اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ بھی بات سمجھنے کے لائق ہے کہ جس طرح نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، ویسے ہی زندگی میں ہر کام کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ سارے کے سارے کام عبادت بن جاتے ہیں اگر ان دو چیزوں کا خیال اور لحاظ رکھا جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، تو ہمارے سارے کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد دوسری چیز بیان فرمائی کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، جس کو عرف عام میں شرک کرنا کہا جاتا ہے، کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ماننا اور یہ سمجھنا کہ نعوذ باللہ کوئی اللہ کے علاوہ کچھ کر سکتا ہے، کچھ بنا سکتا ہے، کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس کو قبول نہیں فرماتے۔ انسان دنیا کی زندگی میں جتنے عمل کرتا ہے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، اس کا ثواب، اس کا بدلہ اس کو مرنے کے بعد ملنا۔ اچھے کام کریں گے اللہ خوش ہوں گے، بدلے میں جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اگر غلط کام کریں گے تو سوائے اللہ تعالیٰ کے ہم کو اور آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے، یہ بات مان لینی چاہیے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عمل کا بدلہ مرنے کے بعد ملنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن قرآن کریم شرک کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو قطعی پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے سارے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن شرک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں شرک کے ہر شائبے سے اپنے آپ کو بچانے کی اور دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر حال میں یہ مان کر چلنا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اچھا کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، برا ہوتا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر کچھ برا ہوتا ہے تو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اور آپ کو شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، دوسری چیز بیان فرمائی گئی ہے، اور تیسری چیز بیان فرمائی کہ وہ بالوالدین احسانا۔ اس چھوٹے سے جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی نہ کی جائے، ماں باپ کا احترام کیا جائے، ماں باپ کی عزت کی جائے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑا کام ماں باپ کی فرمائے کہ فرما برداری کا حکم دیا، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے لازمی قرار دیا گیا۔ جس معاشرے میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ ہم اپنے ماں باپ کو پرانی چیز سمجھ کر ایک کمرے میں مرنے جینے کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ یہ ان کے ساتھ ہمارا وہ سلوک ہے جو ان کو روزانہ مارتا ہے اور روزانہ زندہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کو ہمارے مدد کی ضرورت ہے، ہمارے تعاون کی ضرورت ہے، ہم ان کا تعاون کرنے کے بجائے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں کہ نہ ان کی بات سنی جائے، نہ ان کی کسی کام کو پورا کیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کیا کیا کہیں گے، کیا کیا مانگیں گے، ہم کیسے لا کے دیں گے، کہاں سے لا کے دیں گے۔ تو یقین جانیے کہ جو بندہ اللہ کے ذات مقدس پر بھروسہ کر کے اپنے ماں باپ کی باتوں کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے، اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس کے اوپر غیب کے ایسے دروازے کھول دے کہ جس کا وہم و گمان بھی انسان کو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کیجیے، ماں باپ کی عزت کیجیے، ماں باپ کا احترام کیجیے، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا انسان کو دنیا کے اندر ہی بھگتنی پڑتی ہے۔ قرآن کریم میں تو وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ بھی مت کہو، جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ایسا کرتے ہیں وہ حقیقت میں ماں باپ کی فرمائش کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتے ہیں وہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک گناہ گار ہے۔ اس لیے ماں باپ کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ماں باپ کے سلسلے میں بہت زیادہ ہم کو اور آپ کو متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کے بعد جو سب سے بڑا کام ہم کو کرنے کے لیے دیا ہے وہ ان کی اطاعت اور فرما برداری ہے، ماں باپ کی باتوں کو سننا، ماننا اور اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو جیسے میں نے کہا کہ بہت سے اعمال انسان کے ایسے ہوتے ہیں، اکثر بلکہ جن کا بدلہ اس کو مرنے کے بعد ملنا، لیکن ایک جرم ایسا ہے، گناہ ایسا ہے کہ اگر انسان اس سلسلے میں توجہ نہ دے تو اس کو اس دنیا کے اندر بھی بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جواب دینا پڑے گا۔ اس میں سے گناہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے اور توبہ اللہ نہیں کرتا ہے اور ان کو راضی نہیں کرتا ہے تو اس شخص کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنی اولاد کی طرف سے اسی تکلیف کو نہ بھوگ دے جو اس نے اپنے ماں باپ کو دی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم سے کہہ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا ہے اور وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، تو ان کے سامنے معافی مانگنے، رونے، گڑ گڑانے کی ضرورت ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو مرنے سے پہلے تو بہرحال بھگتنا ہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم اور آپ اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم کو اور آپ کو ایک ہی راستہ ہے کہ ماں باپ اگر حیات ہے، زندہ ہے، تو ان سے معافی تلافی کرا لیجیے، اور اگر خدا نہ خواستہ ان دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہے اور بندہ زندہ ہے لیکن آپشن اس کے سامنے پھر بھی موجود ہے کہ اگر وہ ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی کا طلبگار ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے
ان سے حال چال جانے، ان سے ملے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا جو اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ازحد ضروری ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہوں تو ان کی خدمت کی جائے، اور اگر وہ حیات نہیں ہے، اللہ کے پاس جا چکے ہیں، تو ان کے رشتہ داروں کی خبرگیری کرنا، ان کے حال چال کو جاننا، ان کی خدمت کرنا، اور اس سے بھی بڑا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگ کر اپنے والدین کے گناہوں کی معافی مانگنا۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ان نافرمانی کو معاف فرما دیں گے جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کی ہے۔ تو اس کے بعد چوتھی چیز بیان فرمائی کہ وبذی القربیٰ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ رشتہ داری تو ظاہر ہے کہ ہم اور آپ جس معاشرے اور سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پر رشتہ داری سے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ رشتہ داری کے سلسلے میں دو باتیں یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو دو باتیں سنائی ہے اور سمجھائی ہے کہ اگر رشتہ داری کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اس کے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیض و غضب سے بچنا چاہتے ہیں، تو بہرحال رشتہ داری کو جوڑنے کی فکر کرنا ہے، توڑنے سے پرہیز کرنا ہے اور اجتناب کرنا۔ چاہے رشتہ دار غریب ہوں، چاہے رشتہ دار کیسے ہی ہوں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا اور ان کا لحاظ پاس کرنا، رشتہ داری کو جوڑنے کی ہم کو اور آپ کو فکر کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کے سلسلے میں دو باتیں بیان فرمائی ہے، ایک تو خوشخبری والی ہے اور دوسرے ڈرنے والی ہے۔ خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں، اس کے رزق میں اضافہ فرمائے، اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی لمبی زندگی جینا چاہتا ہے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اس کے اوپر نازل ہوتا رہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اس کو ملتا رہے، تو اس کی کنجی اس کو دے دی گئی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری عمر میں اضافہ فرمائے اور تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے، تو تم کو چاہیے کہ تم رشتہ داری کے ساتھ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کے رشتے کو جوڑنے کی فکر کرو۔ اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری رزق میں برکت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، اور ہمیں ایک لمبی عمر دیں گے۔ اور لمبی عمر کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بندہ زندہ رہے گا، اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہے گی، تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں رشتہ داری کا لحاظ پاس کرنا ہے، اور تنبیہ کی گئی ہے، روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے رشتہ داری کو توڑنے سے، رشتہ داروں سے بھاگنے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص جنت میں داخلہ تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا جو رشتہ داروں کا لحاظ پاس نہیں کرتا ہے، رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، رشتہ داروں سے بھاگتا ہے اور رشتہ داری توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس چوتھے معاملے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، رشتہ داری کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اس کے سلسلے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پڑوسی کا ذکر فرمایا گیا ہے، والجار ذی القربى الی آخر الآیہ، اس میں پڑوسی کی بہت سی قسمیں بیان کی گئی ہیں، تو اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، صرف لفظ پڑوسی کو لے کر چلتے ہیں کہ پڑوسی کہتے کس کو ہیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہیں۔ ہم جس معاشرے اور سماج میں رہتے ہیں وہاں پر سب سے زیادہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو وہ پڑوسی ہوتا ہے۔ رشتہ داری سے تو ہم کبھی کبھی ملتے ہیں، جا کر ملتے ہیں، وہ اتنا قریب نہیں ہوتا ہے جتنا پڑوسی ہمارے قریب ہوتا ہے، ہم نہ چاہ کر بھی اس سے ملنے کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جس سے زیادہ ملنا ہے تو اس کے سلسلے میں زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا زیادہ لحاظ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی باتوں کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، کن باتوں کا حکم دیا گیا ہے، کن باتوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا خیال رکھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو ہمارا معاشرہ ایک صالح اسلامی معاشرہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پڑوسی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہیں۔ تو میں پہلی ایسی بات آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جس کے سننے کے بعد ہر آدمی یہ فیصلہ کر لے گا انشاءاللہ کہ مجھے اپنے کاموں میں سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ پڑوسی کے تعلق سے مجھے توجہ دینا، اور پڑوسی سے تعلق کو درست کرنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ خراب ہو گئے ہیں
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، حدیث میں آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہے، قسم اللہ کی وہ مسلمان نہیں ہے، قسم اللہ کی اس نے اسلام حقیقت میں قبول نہیں کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا، یہ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، کس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ واللہ لا یؤمنو؟ تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ حدیث کے جملے پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت کے ساتھ اس بات کو سمجھایا ہے اور بتایا ہے کہ پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں، پڑوسی کا لحاظ رکھو، پڑوسی کا خیال رکھو، اس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو بدلہ لینے پر اتاولے مت ہو جاؤ، بلکہ تمہارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رہنا چاہیے جو ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے انا کی تسکین کے لیے اللہ کے حکموں کو مت توڑو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مت چھوڑو۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی ہمارے اس کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں تو تعلقات کو صحیح بنانے کی کیا شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہے، اس پر غور کرنا ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو پہلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ دوسری حدیث میں جو آپ کو سنائی گئی ہے جس میں فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورث، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، جن کا تعلق براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ ہر زمانے میں حضرت اعظم سے لے کر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے پیغام کو لانے کے پابند رہے ہیں۔ اس فرشتے کے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت جبرائیل مجھے پڑوسی کے بارے میں برابر وصیت کرتے رہے، برابر نصیحت کرتے رہے، برابر سمجھاتے رہے، برابر فہمائش کرتے رہے، حتیٰ کہ میں یہ سمجھا کہ کہیں اس کو میری وراثت میں نہ شامل کر دیا جائے۔ اتنے حقوق اس کے بیان کیے گئے۔ اس حدیث کے سننے کے بعد ہم کو اور آپ کو پہلے مرحلے میں یہ کام کرنا ہے کہ پڑوسی کے بارے میں توجہ دینا ہے، اس کے حقوق کو جاننا ہے اور اس کے سلسلے میں احتیاط کرنا ہے کہ بہرحال اگر ہم نے کوتاہی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے۔ تیسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اس میں سے ایک عورت ایسی ہے جو نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتی ہے، اللہ کو کثرت سے یاد بھی کرتی ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس کے بارے میں یہ فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ اپنے پڑوسی کو ستاتی، وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہیا فی النار، کہ وہ عورت دوزخی ہے جو اگرچہ کہ نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، عبادت بھی کرتی ہے، اللہ کو بھی یاد کرتی ہے، لیکن تکلیف دیتی ہے پڑوسی کو، تو فرمایا کہ وہ کہاں جانے والی ہے؟ جہنم میں، دوزخ میں جانے والی۔ اس کے علاوہ ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور یہ فرمایا گیا کہ ایک عورت ہے جو روزہ نماز تو بہت پابندی سے اہتمام سے نہیں پڑھتی ہے، مگر اس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے بارے میں بہت احتیاط کرتی ہے، ان کو تکلیف نہ پہنچے اس بات کا لحاظ اور خیال رکھتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہیا فی الجنہ، وہ جنت میں ہے۔ اس دونوں واقعے سے ہم کو جو پیغام مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ عبادتیں اپنی جگہ ہے اور پڑوسی کا حق اپنی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اگر کوئی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو سزا تو ملنے والی ہے، اور اپنی عبادتوں میں کوئی تھوڑا آگے پیچھے کر دیتا ہے لیکن پڑوسی کے حق کو ادا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں فرما گیا کہ وہ جنت میں جانے والا ہے۔ تو ہمیں اپنے کاموں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کو یقین جانیے کہ میں مشاہدے کی بات آپ سے کہتا ہوں، تجربے کی بات آپ سے کہتا ہوں، اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو حقوق اللہ اور اس کے رسول نے پڑوسی کے بیان فرمائے ہیں، اول تو ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اگر علم ہے تو ہم اس کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ڈرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم بس اپنے لیے جینا چاہتے ہیں، چاہے پڑوسی کے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، اللہ کتنی ناراض کیوں نہ ہو جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناخوش ہو جائیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا غلط کام ہے،
جو ہم سے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسی کے سلسلے میں توجہ دینے کے لیے فرمایا ہے۔ تو اس کے بعد ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ پہلے آپ نے فرمایا کہ قسم اللہ کی وہ مومن نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جاتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ ہم جب پیٹ بھر کر کھاتے ہیں تو ہمارے پڑوس میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے غریب ہیں، جن کو کھانے کو نہیں ملتا ہے؟ تو کیا کبھی ہم نے ان کی فکر کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے طرف سے کوئی ان کا انتظام کیا ہے، کچھ بھیجا ہے، کچھ دیا ہے؟ یقین جانیے کہ نہیں دیتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ تبادلہ کرتے تھے سالن کا، کبھی سالن ہمارے پاس ان کے پاس جا رہا ہے، ان کے پاس سے ہمارے پاس آ رہا ہے، لیکن آج کا انسان اتنا سیلفش ہو گیا ہے کہ اپنے آپ میں اس قدر سمٹ کے رہ گیا ہے کہ بازو کیا ہوتا ہے، پڑوس میں کیا ہوتا ہے، اس کو کوئی خبر نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت غلط کام ہے جو ہم سے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ وصیت وہی ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تیرے پاس سالن پکے تو اس کے اندر پانی اور ملا دے تاکہ اس میں سے تھوڑا سا سالن نکال کے پڑوس میں دے دیا جائے۔ کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے اور کس قدر آپس کے تعلقات کو درست کرنے کا نسخہ کیمیا بتایا ہے اور کس قدر ہمیں روکا ہے اور ٹوکا ہے اس کے سلسلے میں توجہ نہ دینے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث آپ کو سنائی جا رہی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا گریبان پکڑ لے گا یا اس کا دامن پکڑ لے گا یا اس کی ہاتھ پکڑ لے گا، اس کو روک لے گا اور اللہ تعالیٰ سے اس سے شکایت کرے گا کہ اللہ، اس نے دنیا کی زندگی میں میرے ساتھ خیانت کی ہے، میرا لحاظ پاس نہیں کیا ہے، میرے حق کو ادا نہیں کیا ہے۔ یہ پڑوسی جس کا گریبان پکڑ لیا گیا ہے وہ پوچھے گا میں تو تجھے جانتا بھی نہیں ہے اور مجھے پتا بھی نہیں کہ تو میرا پڑوسی تھا یا نہیں تھا، تو مجھ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ شکایت کیسے کر رہا ہے میرے بارے میں؟ تو اس کا پڑوسی کہے گا کہ میں تیرے محلے میں رہتا تھا، میں تیرے پڑوس میں رہتا تھا اور میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا، اگر تو چاہتا تو مجھے روکتا ٹوکتا بولتا بتاتا سمجھاتا، لیکن تو نے کبھی میرے ساتھ ایسا خیر خواہی کا معاملہ نہیں کیا ہے۔ اگر تو مجھے روکتا تو آج اللہ کے سامنے میں جواب دہی کے لیے کھڑا نہ ہوتا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ہم کو اور آپ کو اپنا فرض منصبی یاد دلا رہے ہیں کہ بہرحال قیامت تو آ سکتی ہے لیکن نبی پیغمبر رسول نہیں آ سکتے ہیں، لیکن ان کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینا، جو فرض منصبی ہم کو دیا گیا ہے۔ ہم اتنے کوتاہی کرتے ہیں، ہم اتنے اس سے دور ہیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اللہ کا بندہ کون سا کیا کام کر رہا ہے، کون سا گناہ کر رہا ہے، ہم اس کو چاہ کر بھی روکنے کو تیار نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری یہ بے حسی ہم کو اور آپ کو آخرت میں ناکام کر دے گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر پڑوسی یقیناً پڑوسی رہتے ہیں، پڑوسی کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں، کشیدہ ہے، تو اس کو صحیح کر لیجئے، درست کر لیجئے، ان سے تعلقات کو اچھے کر لیجئے کہ بہرحال اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ایسے بندوں کو نوازا جائے گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان آپ کے سامنے یہ کرنا ہے کہ جس مسجد میں آپ تشریف فرما ہیں، یہ مسجد دراصل ویلفیئر کاموں کا بہت بڑا مرکز ہے، خدمت خلق کا بہت بڑا مرکز، اور جہاں تک خدمت خلق کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کی خدمت کرنا میری خدمت کرنے کے جیسا، یعنی اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا اللہ کی خدمت کرنے کے جیسا۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں یہ بہترین موقع عطا فرمایا ہے کہ جس مرکز میں آپ تشریف فرمائیں، یہاں پر خالی کاموں کو اگر گنایا جائے تو کئی منٹ لگ جائیں گے۔ اس لیے میں ان سارے کاموں میں سے جو بہت بڑا کام ہے، جو مجھے بہت پسند ہے، اس کو بیان کرتا ہوں کہ اورنگ آباد کے کئی ایسے دواخانے اور ہاسپٹل ہیں جہاں پر مریضوں کو اور ان کے ساتھ آنے والے لوگوں کو کھانا پہنچایا جاتا ہے کھلانے کے لیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ نہ کرے کہ اگر ہمیں کسی اپنے شہر سے دوسرے شہر جا کر علاج کرنا پڑے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آدمی کس قدر
پریشان ہوتا ہے، کس قدر پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے پورے شہر کی طرف سے ایک ذمہ داری کو قبول کر لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ذمہ داری کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کام صحیح طریقے سے انجام پائے، اور کاموں کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے بہت سے مصارف آتے ہیں، ایک بہت بڑا صرفہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یہ سارا کا سارا صرفہ یہاں پر جو لوگ جمع ہو جاتے ہیں انہی کے ذریعے سے پورا کیا جاتا ہے، باہر نہ کوئی سفیر ہے نہ کوئی انتظام ہے کہ لوگ لا کر دیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس موقع پر ان کا زیادہ تعاون کیجیے۔ تو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا اللہ کی خدمت کرنے کے جیسا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ نے جب مال دیا ہے تو اللہ ہی کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ قرآن پوچھتا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا چاہتا ہے۔ دنیا میں اب یہ چلن عام ہو گیا ہے کہ اگر آپ قرض دیں گے تو ملنے کے امکانات نہیں ہے، لیکن اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ کہ جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے اسی مال کو اللہ کے لیے دیتے ہیں، تو اس پر ہمیں اور آپ کو بہترین اجر ثواب بدلہ ملنے کا اللہ وعدہ فرما رہے ہیں۔ اور انفاق کا معاملہ تو یہ ہے کہ جیسے قرآن بیان کرتا ہے، ایک زمین میں دانا بویا گیا، اس سے پودا نکلا، پودے کو ہرے بالیں آئی، ہر بالی میں 100 دانے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور ہمیں تو ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات پر اس قدر یقین ہے کہ جب اللہ فرما دے تو یقیناً ہو کر رہنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے رہنمائی کے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ انسان میرا مال کرتا ہے، حالانکہ وہ مال اس کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ جب یہی مال اللہ کے راستے میں دے دیا جاتا ہے تو یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا بچہ ذبح کرنے کا فرمایا کہ ارشاد فرمایا اور ارادہ ظاہر فرمایا، تو حضرت عائشہ نے بکری کا بچہ ذبح کر کے اکثر گوشت بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، اپنے لیے تھوڑا سا گوشت رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ گوشت کا کیا ہوا؟ ماں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہم نے سب بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، دے دیا ہے، اپنے لیے تھوڑا سا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ جو ہم نے اپنے لیے بچا کے رکھا ہے وہ بچ گیا ہے، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو دے دیا گیا ہے وہ بچ گیا ہے، اور جو بچا لیا گیا وہ نہیں بچا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو دے دیا جاتا ہے وہ کام آتا ہے، بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے زندگی میں زیادہ سے زیادہ کار خیر کے کاموں میں حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ جس مسجد میں آپ تشریف فرمائے اس مسجد کے رنگ و روغن کا کام چلنے والا ہے، جاری ہونے والا ہے، شروع ہونے والا ہے، اور ظاہر ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کا کام کر لیا جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں، ہمیں تجربہ بھی ہے کہ جب ہم گھر میں کوئی کام شروع کرتے ہیں تو کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بڑا گھر ہے، اسی اعتبار سے اس کے تعاون کے خاص کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں اپنے گھر کو اچھی طریقے سے ہر اعتبار سے سجا سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے کون سے بندے ہیں جو میرے گھر کو سنوارتے ہیں، بناتے ہیں، سجاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اسی اعتبار سے ہم کو اور آپ کو اللہ کے گھر کا تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔